بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا میں لگتا ہے کہ نمبرز گیم شروع ہونے والی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی قسمت آزمائی کے لیے میدان میں اترنے والی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں وہ سرپرائز دے سکیں۔ وہ کہاں تک کامیاب رہتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنے ممبران کو قابو میں رکھنے میں کہاں تک کامیابی حاصل کرتی ہے، ابھی یہ 3-4 دنوں کا کھیل ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نمبرز گیم شروع ہو چکا ہے۔ اگر نمبرز گیم کی ہم بات کریں تو اس وقت معاملہ صوبائی اسمبلی میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، جس کے ممبران کی تعداد یا جس کے حمایتی ممبران کی تعداد کم و بیش 92 بنتی ہے، اور اپوزیشن کے ممبران کی تعداد 53 ہے۔ 92 اور 53 کا مقابلہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ رہا ہے، جن میں وزیر اعلیٰ مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی شامل ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم و بیش 20 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جن نے ایجنسیوں کے پاس یا بعض اداروں کے پاس بیان حلفی جمع کرا رکھے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اور اب اپوزیشن جماعتیں شاید اس توقع کا اظہار کر رہی ہیں یا اس امید میں ہیں کہ یہ 20 ممبران ان کے پلڑے میں آ جائیں گے، لیکن یہ اتنا آسان کام ہے نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں جو حال ہے، آپس میں جس طرح وہ منقسم ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اب تک اپوزیشن جماعتیں اسمبلی کے اندر یا باہر پاکستان تحریک انصاف یا صوبائی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے تمام اراکین صوبائی اسمبلی کو فوری طور پر خیبر پختونخوا میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ ہدایت ان ممبران کے لیے بھی ہے جو اس وقت بین الملک ہیں۔ پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری کی طرف سے جاری کردہ جو سرکولر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ تمام اراکین اسمبلی فوری طور پر پشاور پہنچے، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام اراکین اسمبلی فوری طور پر پارٹی قیادت کو اس سے بھی مطلع کریں کہ اگر کسی ادارے، سیاسی جماعت، گروہ یا کسی فرد کی طرف سے ان کے ساتھ رابطے کی کوششیں ہو رہی ہوں، عدم تعمیل کی صورت میں کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی اس وقت پشاور میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس وقت جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ ہے کم و بیش کوئی 8:30 بجے ہیں اور جمعرات کا دن ہے۔ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اکٹھ ان کا ہوا ہے۔ مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور بڑی تعداد میں اراکین صوبائی اسمبلی موجود تھے۔ اس موقع پر عمران خان کے نامزد امیدوار سہیل آفریدی کی مکمل حمایت کا فیصلہ کیا گیا، اور پارٹی اتحاد، نظم و ضبط اور قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابتدائی راؤنڈ جیت گئی ہے۔ خیال یہ تھا، خدشہ یہ تھا، توقع یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب مستعفی ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے، اپنی حد تک یا بے عزتی تصور کر رہے ہوں گے، تو وہ شاید باغی اراکین کے گروپ کو ملا کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں اور ایک اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت قائم کر لیں گے۔ لیکن علی امین گنڈاپور نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے واقعی وفادار ہیں، کیونکہ آج کے اجلاس کی صدارت بھی انہوں نے کی، وہ خود بیٹھے ہوئے بھی تھے، انہوں نے کسی ناراضگی کا، خفگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو، تاکہ ان پہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن دوسری طرف گورنر بجائے اس کے کہ آج وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کرتے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی بھی ہمیشہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کے خواہش مند رہتے ہیں، ویسے بھی چونکہ اس وقت وہ انتہائی فارغ ہیں تو موقع ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا۔ وہ اسلام آباد گئے ہیں، مختلف پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، ایسے ایک میڈیا میں ہوا کھڑا کرنے کی شاید کوشش ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو نمبرز گیم تو ظاہر ہے شروع ہو چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ نمبرز گیم میں کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ اگلے 2 دن اس حوالے سے بہت اہم، لیکن ابتدائی راؤنڈ پاکستان تحریک انصاف اپنے نام کر چکی ہے۔ خدا حافظ۔